نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیول 4 کے جو ہمارا اگلا لیسن ہے لیسن 3 اس پہ چلتے ہیں ہم۔ الحمدللہ بھی لیسن 2 ہم نے مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ اس دعا کے ساتھ ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج کی جو انفارمیشن کی دنیا ہے اس میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ یہ دعا جو بہت ہی کرامت دعا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہمیں غلط راستوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آلریڈی ناصر بھائی نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا کہ ہم جو ہے وہ 11ویں صفحے سے لے کے 16ویں صفحے تک انشاءاللہ جائیں گے، اور 11ویں صفحہ جو تھا لاسٹ ٹائم ہمارا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا سیکنڈ جو تھا ابھی ہم نے آیت نمبر 80 جو ہے اس کو پڑھا ہے، جس میں کہ مسکنسیپشن جو تھی یہودیوں کی، کہ ان کا خیال تھا کہ آگ جو ہے نا صرف چند دن کے لیے ہمیں جو ہے وہ چھوئے گی، اور پھر جو ہے وہ تو ڈالے نہیں جائیں گے، ڈالیں گے تو نکال نہیں جائیں گے۔ تو یہ چند دن جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارے بھی مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ بھی جہنم میں تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ان کاموں سے بچائے جو کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسرا اسی میں جو آج کا ہمارا گفتگو ہے وہ 81 اور آیت نمبر 81 اور 82، اسی کنسیپٹ کو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں اور جنت میں جانے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا مقرر کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے تو اس سے اگلا جو رکوع شروع ہوگا تو اس میں پھر 8 جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کہ کون جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کس قسم کے جو ہے وہ اعمال مطلوب ہیں، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی وہ تھے، اور امت مسلموں کی جو بھی امتیں آئی ہیں ان کے لیے اسٹینڈرڈ جو تھا وہ وہی رہا ہے، اور اس میں جو ان کی شریعت چینج ہوتی رہی ہے، لیکن یہ جو نیک اعمال جن کا عمل صالحات ہم کہتے ہیں، جس کا ریفرنس ناصر بھائی بھی دے رہے تھے بار بار، تو وہ وہی رہتے ہیں، اس میں چینج نہیں آتی۔ تو یہ آلریڈی یہ بات آ گئی تھی ان کی، یہ پھر قاعدہ آیا کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ کے لیے جنت طرف لے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بدلہ ہمیشہ جنت ہے۔ من گھڑت تصورات بدعمالیاں انسان آدمی کو جہنم میں لے جائیں گی، صرف جنت کے بارے سے تو صاحب ایمان اور عمل صالحہ کرنے والے لوگ ہی ہوں گے۔ سورہ عصر کا ریفرنس بار بار آ رہا تھا، تو اس میں جو آیات ہیں وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین، یعنی کہ اس میں ایکسیپشن جو دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی دو چیزیں شروع کہ جو ایمان لائے اور اب ایمان کو ثابت کیا، عمل الصالحات ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہے کہ جو اس کی ڈیمانڈس تھیں عمل الصالحات کی، اس کو اور ایمان کی اس کو پورا کیا اور اس پہ صبر کیا۔ تو یہ 4 کریکٹرسٹکس تھیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹے سے بچنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کوئی بھی جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیٹا جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں، اور یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ خاصا ہم آگے بڑھ چکے ہیں۔ جیسے پہلی سطر میں 2 الفاظ نئے ہیں، تیسری میں کوئی الفاظ نہیں آنے ہیں، چوتھی میں کوئی الفاظ نہیں آنی ہے۔ تو یہ الحمدللہ آٹومیٹک ریویژن بھی ہے ہمارا، جو ہم نے آلریڈی پڑھا اس کو ریوائز بھی کر رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور ایک لفظ جو نئے آتے ہیں ان کو ہمیں سیکھنا ہے۔ لیکن سیکھنے کے لیے ہمیشہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آپ دیکھیں کھانا بھی جو ٹیبل پہ آ جائے نا، جب تک اٹھا کے منہ میں نہ ڈالا جائے اندر نہیں جائے گا، حالانکہ بہت اچھا پکا ہو تب بھی، خوشبو بھی آ رہی ہو تب بھی، لیکن کچھ ہاتھ ہلانا پڑتے ہیں۔ ایسے بھی سیکھنے کے لیے بھی نا کوئی ٹائم دینا پڑتا ہے اور کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب سب بزرگ ہیں میرے دوست، بزرگ دوست ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں ہیں، تو میری درخواست یہ ہوگی کہ جو ورک بک ہے نا اس کو آپ ضرور کیا کریں اور ریوائز کیا کریں۔ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کو جو بھیجی جاتی ہے نا وہ سلائڈ اسی مقصد کے لیے بھیجی جاتی ہیں کہ آپ ان کو ریوائز کر لیں۔ ریوائز کرتے ہیں تو اگلا لیسن جو ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں ایز اے ٹیچر ہمیشہ جو ہے وہ میرا جو اسٹائل رہا ہے پڑھانے کا وہ یہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ ریوائز کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بھی میں جو کورس کروا رہا ہوتا ہوں اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے لے کے چلا جائے اور اس طریقے سے چیزوں کو رکھا جائے کہ بندہ انڈرسٹینڈ کر لے، اور تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ جو ہے نا، لیکن اس کے بعد ریویژن بہت ضروری ہوتی ہے کہ یہ آپ گھر جائیں اس کو ریوائز کریں
ورک بک نکالیں, تھوڑا سا ہوم ورک کریں, تو انشاءاللہ اس میں کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے. دوسرا اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا, جو یہ جو ہمیشہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اس کو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں, وہ پرماننٹ ہمارے پروگرام میں رہتی ہے, وہ خیرکم من تعلم القرآن, کہ تم میں سے بہترین جو قرآن سیکھے, وہ علامہ ہو, اس کو سکھائے. تو یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا سکھانے والی, تو اس سے جو ہے نا یہ میسیج بہت دو پہنچتا ہے. اگر آپ سیکھ کے اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے تو آپ نے سیکھ لی, صحیح ہے, آپ کی شخصیت اثرات بھی, لیکن یہ تو ہم نے آگے پہنچانی ہے نا. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. تو ہمیشہ نیت یہی رکھے کہ انشاءاللہ اس کو آگے پہنچائیں گے, اور اپنے آس پاس جو ہے وہ جو اپنے دوست احباب جو ہے ان کی محفل کو کریں آپ. آج کل جو ہے الحمدللہ سب کے پاس جو ہے اسمارٹ ٹی وی موجود ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ کریں اپنے لیپ ٹاپ کو اور شروع کر دیں آپ. اور جو ہیلپ کی ضرورت ہو وہ انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہیں تو کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں, اگلی آیت کا ترجمہ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے, یہی لوگ جو ہیں وہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ہمارے سامنے ہے, اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس میں پیچھے چلی گئی سلائڈ. بلا کیوں نہیں, من کسبا, من جس نے کمائی, سیئہ برائی کہتے ہیں, جس نے کمائی سیئہ برائی. بلا من کسبا سیئۃ, کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی, وحاطت اور گھیر لیا اس کو, گھیرے میں لے لیا, بھی اس کو, یعنی جس کی بات ہو رہی ہے, بھی اس کو, خطیئتہ اس کے گناہ نے, اس کے گناہ نے اس نے برائی کمائی, اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا. اور پھر کیا ہے, اولئک اصحاب النار, یہی بس یہی لوگ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھتے ہیں مفسرین نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کیا دی ہے. مثلا مثال کے طور پہ برائی کمانے پہ ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا, باقی وہ نماز کا پابند ہے, تہجد کا اہتمام کرتا ہے, التزام کرتا ہے, لیکن ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی. اور مفسر لکھا ہے گناہ کے احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں گے کہ ہر طرف سے گناہوں کا غلبہ نہ ہو, گناہوں کا غلبہ ہو, یعنی اس پہ گناہوں کا ہر طرف سے غلبہ ہو جائے گا, یعنی کہ گناہوں میں پھنس جائے گا وہ, حتیٰ کہ اس کے دل سے ایمان اور تصدیق رخصت ہو جائے گی. اچھا, یہ بالکل اپوزٹ ہے اس آیات کی پڑھی ہے نا کہ انسان خسارے بچے اور کوئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جہاں عامل الصالحات رخصت ہوں گے اس کے ساتھ ایمان رخصت ہو جائے گا. یہاں پہ بڑھ سکتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایمان اور تصدیق دونوں اس سے رخصت ہو جائیں گے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے قانون کو بیان کرتی ہے جو بالکل انصاف پر مبنی ہے. شرک اور برے کام کو بدلہ ہمیشہ جہنم ہے. برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں ان کے گناہوں کے انجام سے غافل کر دیتا ہے. کہ شیطان تو لگا ہوا ہے نا جی, وہ تو انسان بلکہ وہ کام ان پہ لوگوں پہ کرتا ہے جو نیکی کام کر رہے ہوں, جو آلریڈی برائی کے رستے میں چل رہے ہیں تو اس کا کام وہ کر رہے ہیں, اس کو اتنی پریشان نہیں ہوتی, لیکن پریشانی ان سے ہوتی ہے جو نیکی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو وہ غلط قسم کے, حضرت آدم علیہ السلام کا مثال ہم نے پڑھ چکے ہیں, بہت شروع میں قرآن پاک کے چوتھے رکوع میں آ گئی تھی کہ اس نے وسوسہ لہم الشیطان, کے شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور ان کو رائے راستے ان کو بھٹکا دیا. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ہاں جی, آیت بار کیا ہے, انہو من یاتی ربہ مجرما فانہ لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جب مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا
اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا. تو میں یہ آتی ہی مومن ہوں, اور جو اللہ کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا, قد عمل الصالحات, اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے, فاولئک لہم درجات العلی, اور اس کے ایسے لوگ بلند درجے ہوں گے ان کے اللہ کے نزدیک. کنڈیشن کیا ہے کہ ایمان ہے, اس کے بعد نیک اعمال ہے. یہاں جو مجرم جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا مجرم ہے, اس کا کیا کہ وہ کیا ہوگا ان کی لہو جہنم, اس کے جہنم لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا. ومن یأتی مؤمنا, اور جو اللہ کے حضور مومن یعنی ایمان کے ساتھ آئے گا, قد عمل الصالحات, اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے, اولئک لہم دار درجات العلی, اس کے لیے بلند درجے ہوں گے. اب بلند درجے آگے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں آیت نمبر 76 میں, جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک جزاء من تزکی, سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزائے اس شخص کی جو پاکی اختیار کرے, یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کی تفصیلیں میں دے دی. حدیث پاک دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر تکبر ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی, ہمارا آس پاس, ہماری جو اقتدار طبقات جن کے پاس تھوڑی سی پاور ہوتی ہے, ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو یہ جس میں تکبر, اور یہ نشانی ہوتی ہے اس کی, اللہ کا فرمائے گا, اللہ کے رسول فرمائے گا تکبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب وہ تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہت آسان ہے. اپنے سے کسی کو حقیر جاننا, اپنے سے کسی کو حقیر جانا, یہ تکبر ہے. کسی لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, درجے کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, کسی لحاظ سے اگر آپ حقیر جانیں گے, لوگ انسلٹ کیوں کرتے ہیں کسی کی, حقیر جان کے انسلٹ کرتے ہیں, تو وہ جو ہوگا وہ تکبر ہوگا. اور اس کے لیے کیا ہے, وہ جنت میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ دھیان سے دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر تو نہیں ہے, اور ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر توجہ دلائی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے لاپرواہی نہ برتنی چاہیے. آج میں چھوٹے اور معمولی گناہ سے بچو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, چھوٹے اور غیر گناہوں گناہ کے کاموں سے بھی بچنا, کیونکہ اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی جواب طلبی ہوگی. تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک شخص جو ہے دیمک کی مثال ہے, اور دیمک کی ایسی چیزیں نظر بھی نہیں آتی, لیکن کرتی کیا ہے, پورے گھر اڑا دیتی ہے. وہ پوری جو وہ دروازے کھا جاتی ہے, پتہ جب جلتے ہیں جب نیچے گرتے ہیں, پوری چھتیں کھا جاتی ہیں لکڑی کی بنی ہوتی ہیں. ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے, جس طرح کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جاتی ہے. شیطان بھی اسی طریقے سے انسان کے ایمان کو چاٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے ساتھ مشق کیجیے گا جی. بلا کیوں نہیں, جی ارسلان بھائی. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئۃ, من کسب سیئۃ, جس نے کمائی کوئی برائی, جس نے کمائی کوئی برائی, وحاط بہ خطیئتہ, وأحاطت به خطیئتہ, اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے, اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے, فاولئک اصحاب النار, فأولئک اصحاب النار, بس یہی لوگ ہیں آگ والے, بس یہی لوگ ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں میں گے. عربی پڑھوں گا, آپ ترجمہ کیجیے گا. بلا من کسب سیئۃ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی, وحاطت بہ خطیئتہ, اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے, فاولئک اصحاب النار, بس یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر جی.
آگے ہم چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو ایمان لائے، والذین، سر میں ریپیٹ کروں؟ نہیں بعد میں کریں گے، آمنو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ فریز تو لگاتار چلتی ہے نا، آمنو عامل الصالحات، ان کے لیے کیا ہے اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں جو رول بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ صحیح ایمان اور نیک اعمال ہمیشہ کی جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ریکوائرڈ جو ہے نا وہ ایمان ہے اور عمل الصالحات ہے، صحیح ایمان اور نیک اعمال۔ تو اس میں عروۃ الوثقیٰ تفسیر میں جو ڈیٹیل آئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے رکھتا ہوں کہ ان بڑی اچھی ایک مثال تھی کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک بیج ہے، ایک بیج کی مانند ہے، اور عمل اس بیج پر بمنظر زمین ہے۔ اب دو چیزیں آئیں، ایمان ہے اور عمل ہے۔ اب ان کی جو وہ ہم دیکھتے ہیں کمبینیشن کیا ہے، تو اس میں یہ کہ زمین کارآمد یعنی قابل کاشت بھی ہوتی ہے اور زمین ناکارہ بھی ہوتی ہے جو ناقابل کاشت ہوتی ہے۔ اچھا عمل کارآمد زمین سے اور برا عمل ناکارہ زمین ہے۔ اچھا عمل جو ہے وہ کارآمد زمین ہے، تو اس میں پھل نکلتا ہے نا اچھے عمل سے، اور برا عمل جو ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ناکارہ زمین ہے۔ اب جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کتنی کارآمد کیوں نہ ہو، بیج ڈالنا تو نہایت ضروری ہے۔ بغیر بیج ڈالے زمین کی اچھائی اور برائی کس کام کی؟ ایگزام اس لیے لیا جاتا ہے نا گریڈنگ کرنے کے لیے، اگر ایگزام نہ لیا سارے ایک جیسے ہیں۔ یہ کہ زمین چیک کب ہوگی؟ جب اس میں بیج ڈالا جائے گا کہ وہ کتنی کارآمد ہے۔ تو زمین اچھی ہو اور اس میں اچھا بیج ڈالا جائے تو یہ رزلٹ کیا ہوگا؟ تو سبحان اللہ 1 کے 70 یا 700 گنا سے زیادہ، یعنی کہ جو انسان وہاں سے اٹھائے گا بیج جو آپ گندم میں دیکھیں تو جو کسان ہے ایک بوری کھیت میں لے کے جاتا ہے گندم کی، جو اس کو زمین میں ڈالتا ہے، تو جب وہ وہاں سے نکلتی ہے تو 700 بوریاں جو وہ پورے ٹریکٹر بھرے ہوتے ہیں، وہ جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں واپس اس سے۔ اچھی زمین ہے اور اچھا بیج ہے اور اس فصل لے کے جا رہا ہے۔ ایسے ہی نیکا مال ہے، ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل ہے۔ اگر وہ واقعی ہے جو وہ ایمان اچھا ہے اور عمل جو ہے وہ زمین ہے، تو اس میں جو یقیناً اس کے جو اثرات ہوں گے وہ 70 سے 700 گنا۔ لیکن اگر بیج عمدہ نہیں ہے، نہ بھی ہو، اور زمین کا آرامد ہو، تو 1 کے تو 10 ماشاءاللہ ہو ہی جائیں گے۔ یعنی کہ اس نے بیج بولا، بیج وہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود 10 تو اس کو ملیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ انسان جب جو نیکی کرتا ہے تو اس کو 1 نیکی پہ 10 گنا اجر ملتا ہے، لیکن انسان جب کوئی ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ اچھائی کا ہو تو اس کو 1 کا اجر ملتا ہے، اور کوئی ارادہ کرتا ہے برائی کو نہیں کرتا تب اس کو اجر ملتا ہے، لیکن برائی کرتا ہے تو اس کو 1 ہی گنا ملتا ہے اس کا۔ لیکن نیکی کو ہے وہ اپریشیٹ کی جاتی ہے 10 گنا۔ اور جیسے پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ 1 دانہ بویا جائے اس کی 7 بالیں ہوں اور ہر بال پہ 100 دانے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دینے والے کہ ایک کا 700 اس سے بھی زیادہ۔ لیکن خدا نہ کرے اگر کی زمین ناکارہ ہو اور بیج بھی بیکار ڈال دیا جائے تو کفے افسوس ملنے کے سوا اور کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ یہیں پہ سورہ بقرہ میں مثال ہے کہ وہ جو بارش ہو، تھوڑی سی بارش ہے، اس سے بہت بڑا پھل ہے، لیکن اگر جو کھیتی باڑی اس پہ کی جائے، سٹون اپنے اس پہ پہاڑ پہ کی جائے، سخت زمین پہ کی جائے، تو وہ اثر بھی لے کے پانی جو اس کو لے کے چلا جاتا ہے، وہ اثر باقی نہیں رہتی۔ دوسری ہے مثال سورہ سجدہ کی، وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم قرآن اور سنت پہ جب ایمان لاتے ہیں تو صحیح ایمان کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایمان اللہ پر ہے، رشتوں پر ہے، اور آسمانی کتابوں پر ہے، رسولوں پر ہے، قیامت پر ہے، قدر پر، تقدیر پر ہے۔ تو یہ ہم آلریڈی ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں کچھ مقامات پہ جو ہے جہاں پہ ایمان کی ڈیٹیل آتی ہیں، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں یا سورۃ البر میں 177 میں، تو وہاں پہ بھی ایمان کی ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہیں۔ نیک اعمال جو ہے وہ ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہوں، تو وہ اعمال جو نیک اعمال ہوں گے۔ اس میں جو لسٹ ہے وہ عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد،
دل کی باتیں ہیں، عقیدہ، اخلاص، تقوی، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق سے اچھا گمان، ہر وقت اللہ کی یاد، دل میں اس کا ڈر۔ زبان کی باتیں ہیں، ذکر، تلاوت، نصیحت، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد رہنمائی کرنا۔ اخلاق ہیں، جیسے سچ بولنا، ایمانداری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، تحمل برداشت کا مظاہر کرنا، نرمی برتنا۔ اور نیک اعمال معاملات ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، حلال کمانا اور حرام سے بچنا، اور وہ جو ہے وہ امانت کی حفاظت کرنا۔ معاشرت میں ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں سے، عام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت، دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، یہ بھی نیک اعمال میں شامل ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے جو آپ سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ایک تو حدیث ہے، اور ریفرنس کیا ہے؟ رب کا، اور رب کا ریفرنس اللہ کے رسول دے رہے کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا۔ تو کتنی بڑی امپورٹنٹ وہ باتیں ہوں گی جن کا جو ہے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نمبر 1، کھلے اور چھپے اللہ سے ڈروں۔ نمبر 2، غصے اور رضامندگی میں انصاف کی بات کروں۔ اس کا نمبر 3، افلاس اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کروں۔ اور چوتھی ہے جو کٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کٹے میں اس سے جڑوں، اور یہ کہ جو مجھے محروم کرے میں اس شخص کو دوں، اور چھٹی کیا ہے؟ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ ایک دوسری حدیث میں صرف یہ 4 اور 5 اور 6 کا ذکر ہے، تو اللہ کی سمجھ کہ اس سے خاندان جڑتے ہیں، خاندان ٹوٹتے نہیں ہیں۔ کہ جو کٹے مجھ سے جڑوں، جو محروم کرے اس کو دوں، اور جو شخص مجھ پہ ظلم کرے معاف کر دوں۔ تو اس سے ٹوٹنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ٹوٹتے جیسے وہ اس طرح جو کٹے اس سے میں کٹ جاؤں، جو محروم کرے اس کو میں ٹھوٹا لگا دوں، جو میں ظلم کروں کیا دیکھ لوں گا۔ تو یہ کاٹنے والی بات ہے، یہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا الٹا ہے، جو کٹے اسے جڑوں، جو محروم کرے اسے دوں، جو ظلم کرے اسے معاف کر دوں، تو اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی کو اثار کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو الفت کہتے ہیں، اسی کو خدا خوفی کہتے ہیں۔ تو اسی کو جو ہے وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ نمبر 7 میں ہے کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو، یعنی کہ انسان اللہ کا ذکر کرے نہ خاموش رہے، وہ غور و فکر کرے۔ مثلا کہ جو قرآن پاک بار بار کہہ رہا تھا، تدبر اور تفکر کے بارے میں بار بار کہتا ہے، میرا دیکھنا عبرت کی نگاہ ہو۔ انسان دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ جب بھی دیکھیں تو جو کے ساتھ دیکھیں، اور لیں اس سے یہ کہ یہ جو ایک واقعہ، یہ چیز جو سامنے آئی ہے، میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں، مجھے اس میں سے کیا نصیحت حاصل۔ ضروری نہیں کہ انسان کے ساتھ ہو تبھی انسان نصیحت حاصل کر، دوسرے کال دے کے بھی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے وہ، اور میں نیکی کا حکم دوں، عمل بالمعروف۔ عمل بالمعروف میں نہی عن المنکر شامل ہے، کہ یہ آیات میں جو اس میں حدیث میں الفاظ یہی آئے تھے، میں نے خاصی اس کی سرچ کی، تو اس میں ایک جگہ مجھے ملا، انہوں نے کہا کہ الفاظ یہی آئے ہیں، لیکن نہی عن المنکر، یہ برائی سے روکنا بھی ایک نیکی ہے، تو اس لیے وہ بھی اسی میں شامل ہوگی، یعنی نیکی طرف بلانا اور برائی سے روکنا دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں، اور بڑی امپارٹنٹ۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ سلائڈ بھیجوں گا سارا سیٹ، تو اس میں آپ ضرور اس کو نکال لیجیے گا، اور ایک پرومیننٹ جگہ پہ اس کو لگا دیجیے گا، یا اپنے موبائل میں سیو کر لیجیے گا، اور اس کو ضرور جو ہے ریپیٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ دوسری حدیث اسی وزن کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اور دوسرا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، یعنی اس کو چیز کو زیادہ وزن دینے کے لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پھر اس کو اچھی بات کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، ہمسائے کی عزت کرنا چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ نجات اور عدم نجات کا قانون روح قرآن میں اسلم صدیقی صاحب نے بڑی ڈیٹیل یہاں لکھی ہے، مجھے پسند آئی، تو میں اس کو سلائڈ میں ڈالا ہے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ تم کس نسل اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، اور تمہارا رنگ کس قسم کے، سارے اللہ کے مخلوق ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے پیدا کردہ ہیں، اس کی تخلیق کردہ ہیں، اور یہ بھی تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے۔ تو یہاں صرف ایک چیز قابل قبول ہے، وہ ایمان اور عمل ہے، صرف ایک چیز، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایک چیز، وہی انسان کو اس خارے سے بچانے والی ہے۔ جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لانا، جن احکام پر عمل کرنا ضروری ہے ان پر عمل کرنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ البتہ جس شخص یا جس گروہ نے
اللہ کی نافرمانی یا گمراہی کا رستہ اختیار کیا، پھر معصیت اور نافرمانی انہیں پوری طرح گھیر میں لے لیا اور ایمان کا نور باقی رہا نہ فرما برداری کی آمادگی، نہ ایمان کا نور باقی رہا نہ فرما برداری کی آمادگی، یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امر الصالحات یہ اس کا اپوزٹ۔ البتہ جس شخص یا گروہ نے اللہ کی نافرمانی کی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور پھر اس معصیت اور نافرمانی نے پوری طرح اس کو گھیر لیا، یعنی کہ he was involved completely۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پھر وہ مکمل طور پہ اس کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، یہ ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا جی۔ تو یہ پھر یہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور ایمان باقی نہیں رہتا تو پھر انسان جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو میرے سے ریپیٹ کیجیے گا، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیے اچھے عمل، اور انہوں نے کیے اچھے عمل، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دو آیات ہم نے پڑھی، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی، جو بھی بدی کمائے گا اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی یا دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں جو شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو بدلہ ہمیشہ جنت ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما، اور اس بات میں ہماری حفاظت فرما، ہم کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھیں اور پلان کرتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ بھی کریں گے، اپنے اتصاب بھی کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں اسماء اور افعال۔ اسماء جو یہاں پہ ہیں سیئہ، سیئہ کی جمع سیئات ہے، برائی، اور اس کے بعد خطیہ، خطیہ خطا ہے، اس کے جمع خطیات ہیں، خطائیں۔ اس کے بعد صاحب ہے، صاحب کی جمع اصحاب ہے، اصحاب آیا اصحاب النار، ان کا واحد جو صاحب ہے۔ اور اس کے بعد جنہ، جنہ کی جمع جنات ہے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، سیئہ سیئات، سیئہ سیئات، خطیہ خطیات، خطیہ خطیات، صاحب اصحاب، صاحب اصحاب، جنہ جنات۔ جنہ جنات۔ اچھا، اس میں جو ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، جس کے لفظ کے آگے تا آتی ہے نا تو وہ مؤنث ہوتا ہے، تو اس کی جو جمع بناتے ہیں اس کے آگے الف اور تے لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے مذکر میں کیا تھا مسلم سے مسلمون مسلمین تھا، ایسے سیئہ سے سیئات، خطیہ سے خطیات، جنت سے جنات، اور اس کو جمع سالم کہیں گے انڈر دا رول۔ جیسے صاحب سے اصحاب ہے، یہ کسی رول میں نہیں آتے تو ان کو کہیں گے جمع مکسر یا جمع تکسیر، جو ابھی پہلے اس میں پروگرام میں محترم ناصر بھائی نے ہمارے سامنے رکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے۔ جو رول کے تحت آتے ہیں وہ جمع سالم ہے، اور جو رول توڑ کے آتے ہیں وہ جمع تقصیر یا جمع مکسر ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سیر افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمیع کے وزن پہ، تو قصبہ ہے سب سے پہلے اس نے کمایا، مصر ریپیٹ ہے، قصبہ قصبہ یکسب اکسب، قصبہ یکسب اکسب، قصبہ یکسب اکسب، قصبہ یکسب اکسب، قاسب مقصوب قصب۔ کاسب مکسوب کسب۔ اس کے بعد اگلا ورڈ عملہ، اس نے عمل کیا، سمیع کے وزن پہ ہے، عملہ یعملو اعمل، عملہ یعمل اعمل، عملہ یعملو اعمل، عملہ یعمل اعمل، عامل معمول عمل۔ عامل معمول عمل۔ آگے لفظ ہے خلدہ، خلدہ سے خالدون بہت دفعہ آتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو خلدہ وہ ہمیشہ رہا، خلدہ یخلد اخلد، خلد یخلد اخلد، خالد مخلود خلد، خالد مخلود خلد،
کمزور لیٹر کوئی بھی نہیں ہے ان دو آیات میں. آگے جو ہے وہ مزید فی افعال ہیں. اسلمہ کے وزن پہ احاطہ، احاطت ہے اس نے گھیر لیا، احاطہ اس نے گھیرا. احاطہ یحیط احط، احاطہ یحیط احط. اس کا جو امر بنا ہے وہ اسپیشل لگ رہا ہے احط، اس کو ذرا یاد رکھیے گا. احاطہ یحیط احط، احاطہ یحیط احط. محیط محاط احاطہ. محیط محاط احاطہ. آگے آمنا، آمنا ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ تھا، یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ ہے. آمنا یؤمن آمن، آمن یؤمن آمن. مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. آگے آ جائیں اس پہ اپنا جو ہماری ہے یہ چیٹ پہ، اور اس میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جی پہلی جو ہماری ہے وہ کہ خطیات کی ترجمہ کیجیے. خطیات کا خطیات، خطیات خطیات دیکھتے ہیں جی کہاں تک صحیح ہے. خطیات جی سی نہیں پیچھے چلا گیا ہوں میں. ہاں جی اس کی برائیاں، ٹھیک ہے سی بالکل صحیح جواب ہے آپ کا ماشاء اللہ. اصحاب النار، اصحاب النار ہے، ڈی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جہاں پہ نار آ گئی وہاں پہ ڈی تو چلا گیا نا. اب جمع ہے یا واحد ہے یہ دیکھنا پڑے گا. آگ والے یا آگ والا. یہ اے صحیح ہے بالکل اس کا آنسر. ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، ویری کریکٹ، بہت صحیح ہے جی. بی بالکل صحیح ہے. برے اعمال جیسے شرک کفر وغیرہ کا بدلہ، یہ کیا ہے اس کا؟ ایک سے زیادہ جوابات ہیں اس کے. جی بالکل بی اور ڈی میرے خیال میں صحیح آنسر ہے اس کا، بالکل صحیح ہے آپ کا. وعمل الصالحات، وعمل الصالحات. اور عمل الصالحات بالکل صحیح ہے آنسر. اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ایمان اور نیک اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ ڈیش ہمیشہ بڑی کامیابی، بڑا ثواب، مشکلات ہیں. ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اے بی سی ہمیشہ کی جنت ہے، بڑی کامیابی ہے، بڑا ثواب ہے. دل کی باتیں کون سی ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب ہے. دل کی باتیں کون سی ہیں؟ جی ماشاء اللہ جی، بہت دو تین جواب اور آ جائیں جی. جزاک اللہ خیر جی، بہت اچھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. احاطہ کا فعل امر بتائیے. یہ میں نے تھوڑا سا ہنٹ کرا دیا تھا جب میں پڑھا رہا تھا. احاطہ کا فعل امر بتائیے. بالکل صحیح ہے. احط جو ہے اس کا ہے. خلدہ کا اس میں مفعول، یہ تو بہت آسان ہے اس کا اس میں مفعول ڈھونڈنا. تو خلدہ کا ماشاء اللہ جی، کچھ اور تھوڑی سی ٹرائی کریں. بالکل صحیح ہے. مفعول ہمیشہ میم سے شروع ہوگا، تو ایک ہی ورڈ ہے وہ بی ہے، مخلوط. تو یہ خالدہ کا اس میں مفعول ہوگا. بالکل صحیح ہے. خطیئت، خطیئت کی جمع بتائیے کیا ہوگی؟ خطیئت کی جمع بہت آسان ہے. اس کی جمع سالم ہوگی، اور تا کو ہم چینج کریں گے الف تا سے، اور سی ہوگی خطیئات. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ خیر. آگے ہم گرامر کو لیں گے، اس میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں چیزوں کو.